چوتھا اللہ ہے، 5 اکٹھے ہو کے چھپو، چھٹا اللہ ہے، 6 سے 6000 ہو جاؤ تمہارے اوپر اللہ ہے، 6 سے 1 ہو جاؤ تمہارے ساتھ اللہ ہے، وَهُوَ مَعَاكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، تمہاری شہرت سے زیادہ قریب ہے، يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى، زور سے بول سنتا ہے، آہستہ بول سنتا ہے، دل کی دھڑکنوں میں بول وہ اس کو بھی سنتا ہے۔ اللہ ذالکم اللہ ربکم الحق، بھائیو اللہ کو پہچاننا، اللہ کی صدا لگانا اس امت کا کام، اس امت کی محنت قربان۔ میں ایک دفعہ اسماء الحسنہ دیکھ رہا تھا، اللہ کے تمام اسماء الحسنہ میں ایک نام ہے المنتقم، غصے کو بتانے والا، غضب کو بتانے والا اور انتقام کو بتانے والا۔ باقی کس 98 ناموں میں، اللہ کے 98 ناموں میں، یہ 99 کوئی پورے نام نہیں ہے۔ ایک روایت میں ترمذی اور ابن ماجہ کی روایت میں ہے کہ یہ میرے اللہ کے نام جو یاد کرے گا اللہ اسے جنت عطا فرمائے گا۔ صرف یاد کرنا نہیں، احصا، ان کا دھیان رکھے گا کہ میرا رب خالق، میں اس کے سامنے جھکوں، میرا رب معبود، میں اس کے آگے سر جھکاؤں، ان صفات کے ساتھ۔ اللہ کے 98 ناموں میں 99 ناموں میں ایک نام ہے المنتقم، غصے والا، المنتقم، انتقام لینے والا، پکڑتا ہے۔ قاہر، غصے کے معنی میں نہیں، قاہر آتا ہے غالب آنے والا، چھا جانے والا، جابر، جوڑنے والا، طاقتور، صرف ایک لفظ ہے المنتقم، لیکن میرے نبی اس کو لائے کہاں اور اس المنتقم کو بھی کس طرح ہلکا کر دیا میرے نبی نے بیان کر کے۔ یہ 2 صفتیں اور یہ 2 صفتیں، اس کے درمیان ہے المنتقم، 2 ادھر کیا ہیں؟ العفو، الرؤوف، المنتقم، البر، التواب، اللہ اکبر۔ المنتقم کو بھی سوکھا کر دیا، ہلکا کر دیا، بہت ہلکا کر دیا۔ العفو، الرؤوف، دونوں رحمت کی صفتیں، آگے المنتقم، آگے البر، التواب، دونوں رحمت کی صفتیں۔ اللہ کے انتقام کو بھی عفو میں، بر میں، تواب میں، رؤوف میں چھپا کر پیش کیا۔ یہ میرے نبی کا ہم پر احسان ہے۔ المنتقم کو وہاں ذکر کیا کہ ادھر بھی رحمت، ادھر بھی رحمت، ادھر بھی معافی، ادھر بھی معافی، ادھر بھی بخشش، ادھر بھی بخشش، اس کے بیچ میں ایسے اشارہ کر دیا المنتقم، یہ میرا آپ کا کریم اللہ ہے۔ بھائیو، اس اللہ نے سوال کیا افحسبتم انما خلقناکم عبثا، بیکار آئے ہو، وانکم الینا لا ترجعون، واپس نہیں ہوگی، ایحسب الانسان ان یترک سدی، ایسے چھوڑ دیا جائے گا، کوئی پوچھ پڑتال نہیں ہے۔ بلا ورسلنا لدیہم یکتبون، میرا نظام چل رہا ہے تمہیں، تمہاری ہر چیز لکھنے کا، ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، تیری زبان بول رہی ہے اور میرا فرشتہ لکھ رہا ہے، اور تیرے دل پر تیرے رب کی نظر ہے کہ کیوں بول رہا ہے، کیوں کہہ رہا ہے، کس لیے کہہ رہے ہو، آپ کو کیا پتا، خود مجھے بھی نہیں پتا، یہ موت پہ پتا چلے گا کہ یہ اللہ کے لیے تھا یا اپنی واہ واہ کے لیے تھا۔ اخلاص کا دعویٰ تو کوئی کر ہی نہیں سکتا۔ میرے رب کا سوال، کیوں پیدا ہوئے ہو، کس نے پیدا کیا، یا اللہ تو نے پیدا کیا، واللہ خلقکم من تراب، کیوں پیدا کیا، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ میرے بن کے چلو اس لیے پیدا کیا۔ یہ تو پوری امتوں کے لیے، پھر ایک بات ہمارے لیے اضافی ہے، تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کیوں پیدا کیا، لیبلوکم ایکم احسن عملا، یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ تم میں زیادہ خوبصورت عمل کون کر کے آتا ہے۔ انا جعلنا ما علی الارض زینۃ لہا،
زمین کی خوبصورتی کیوں ہے؟ لنبلوہم ایہم احسن عملا، یہ دیکھنے کے لیے کہ تم میں زیادہ خوبصورت عمل کون کرتا ہے۔ پہلے میں اللہ سے شروع کرتا ہوں۔ اللہ اپنے بارے میں کہتا ہے فتبارک اللہ احسن الخالقین، تیرے رب جیسا حسین خالق کوئی نہیں۔ اللہ کو حسن، اللہ خود بھی جمیل ہے، جمال کو پسند کرتا ہے، حسین ہے، حسن کو پسند کرتا ہے۔ تو اپنے بارے میں اللہ نے کہا فتبارک اللہ احسن الخالقین، دو جگہ، اتدعون بعلا وتذرون احسن الخالقین فتبارک اللہ احسن الخالقین۔ اللہ تعالیٰ اپنے بارے میں کہتا ہے کہ تیرا رب احسن الخالقین ہے، پھر اللہ آپ کو کہتا ہے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، پھر میں نے تیرے جیسا بھی اور کوئی نہیں بنایا، اے انسان تو بھی سب سے حسین 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 نظام میں قوام میں پیدا کیا گیا ہے۔ جب اللہ نے ساری کائنات کے بنانے کو ذکر کیا تو اپنا تعارف کرا فتبارک اللہ رب العالمین، ان ربکم اللہ، تمہارا رب اللہ کون؟ الذی خلق السماوات والارض فی ستۃ ایام، 6 دن میں زمین آسمان، ثم استوى علی العرش، پھر عرش پر استوا، یغشی اللیل النہار، دن اور رات، یطلبہ حثیثا، والشمس والقمر والنجوم مسخرات بامرہ، چاند سورج ستارے سیارے تابع، الا لہ الخلق والامر، مالک بھی اللہ اور خالق بھی اللہ۔ پھر اللہ کہتا ہے فتبارک اللہ رب العالمین، کیا برکت والا ہے پوری کائنات کا رب۔ پالنے والا بھی رب کا مطلب ہے، لیکن رب کا اصل مطلب ہے مالک، بادشاہ، سپر پاور۔ رب سپر پاور کو کہتے ہیں۔ اب صرف اللہ ایک انسان بنانے کا ذکر کرے گا، وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ، مٹی، انسان مٹی سے بنا، ثم جعلناه نطفة في قرار مكين، پھر نطفہ، ثم خلقنا النطفة علقة، پھر نطفہ ایک جوں، فخلقنا العلقة مضغة، پھر جوں کے ایک لوتھڑا، فخلقنا المضغة عظاما، پھر اس میں ہڈیاں، فكسونا العظام لحما، پھر اس پر گوشت، ثم انشأناه خلقا آخر، پھر ماں کے پیٹ میں یہ شکل ایک انسان بنا کر کہا فتبارک اللہ احسن الخالقین، کیا خوبصورت خالق ہے تمہارا رب۔ ارے تم بھی بدتمیزی پر آ گئے ہو، میں ممبر سے اٹھ کے چلا جاؤں گا اگر آپ لوگ نے یہ بدتمیزی رکھی تو۔ او بھائی ڈنڈے والے آؤ بھائی، اب یہاں کوئی ڈنڈا چلاؤ بھائی، شاباش، مارو ان کے سر پہ۔ تم لوگوں کو ذرا بھی خیال نہیں آتا، لاکھوں انسانوں کا ٹائم ضائع کرتے ہو۔ بھائی آگے بڑھ کے ان کو بٹھاؤ، ان میں کوئی کھڑا نہ رہے۔ یہ جب تک کھڑے نا بات نہیں ہو سکے، ان کو یہاں سے ہٹاؤ، ان سب کو یہاں، ارے بھائی آپ لوگ اٹھ کے ان کو ہٹاؤ، ان سب کو دھکا دے کے پیچھے کرو۔ چلو بھائی جب ادھر توجہ کرو، میں نے پہلے کہا تھا یہ ہوتا ہی رہے گا، انسانی کام ایسے ہی ہوتے ہیں۔ یہ تکمیل تو جنت میں جا کے ہوگی، کن فیکون۔ اللہ کی طرف سے خط آئے گا جنت میں نا، جنتی کو خط آئے گا، کسی بڑے آدمی کے خط ہے نا، کہ دیکھو میں نے خط آیا، دیکھو میں نے خط لکھا ہے، تو آدمی بڑا چوڑا ہوتا ہے کہ فریم کروا کے رکھ لیتا ہے۔ تو جنت میں خط آئے گا اللہ کی طرف سے بندے کے نام، پتہ نہیں کہاں سے ان کو دیکھ کے روایت یاد آ گئی، چلو ان کی بے اصولی سے بھی کچھ نہ کچھ فائدہ ہو گیا۔ تو اللہ اپنے بندے کو جنت میں خط لکھے گا، وہ خط فرشتہ لے کے آئے گا، جب وہ کھولے گا تو اوپر لکھا ہوگا من العزیز الرحیم الی العزیز الرحیم، اللہ اکبر، اس رب کی طرف سے جو عزتوں رحمتوں والا ہے، اس بندے کے نام جو وہ بندہ بھی اب عزت و رحمتوں والا بن چکا ہے۔ من الحی القیوم الی الحی القیوم، اس بندے کی، اس رب کی طرف سے جو زندہ اور قائم ہے، اس بندے کے نام جو وہ بھی زندہ اور قائم ہو چکا ہے، وہ بھی موت سے پاک ہو چکا۔
اس خط کو پڑھنے کی حلاوت جنت سے زیادہ ہوگی، جنت کی حوروں سے زیادہ ہوگی، جنت کے کھانوں سے زیادہ ہوگی کہ میرا رب اپنے بندے کا حال پوچھنے کے لیے خط بھیجے گا۔ تو میرے بھائیو، میرا اللہ جس نے مجھے پیدا کیا، جو میری جان نکالے گا، آپ سب کو پیدا کیا، ہم سب کو موت دے گا، وہ اللہ ہمیں یوں کہہ رہا ہے کہ میں نے تمہیں اس لیے پیدا کیا ہے کہ میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں تم میں زیادہ خوبصورت عمل کون کرتا ہے۔ پھر قرآن کو لو، میرے رب نے کہا اللہ نزل احسن الحدیث، تیرے رب نے سب سے خوبصورت کتاب قرآن کو اتارا۔ پھر اللہ نے اسلام کو لو، من احسن دینا ممن اسلم وجہہ للہ، کہ جو میں نے مذہب اسلام تمہیں دیا ہے یہ تمام ادیان میں سب سے حسین دین ہے۔ پھر ایک آیت اشارہ کرتی، سراہ میں اشارہ کرتی، من احسن من اللہ صبغہ، کہ میں نے جو تمہیں نبی دیا ہے، یہ میں نے جو نبی دیا ہے ایسا حسین کائنات میں نبی بھی کوئی نہیں ہے۔ رنگ اللہ سے خوبصورت کس کا رنگ ہوگا؟ اور میرے اللہ کا رنگ میرے رب کی شریعت ہے، اور میرے رب کی شریعت لانے والا میرا نبی ہے، جس کو اللہ نے ساری کائنات میں سب سے افضل، سب سے اعلیٰ، سب سے برتر، سب سے اجمل، سب سے ازکا، سب سے اطہر، سب سے انور، سب سے اشرف، سب سے احمد، سب سے ارفع، سب سے عالم، سب سے ارحم، میں کتنے الفاظ لوں میرے رب کی قسم، ہر لفظ میرے نبی پر آ کے چھوٹا ہو جاتا ہے، ہر لفظ میرے نبی پر آ کے چھوٹا ہو جاتا ہے۔ ہمارے بھاگ جاگے اللہ نے ہمیں جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جیسا عظیم نبی عطا فرمایا، اللہ نے جنہیں حبیب بنایا، جن کے وجود کی قسمیں اٹھائیں، اللہ نے کسی نبی کی قسم نہیں اٹھائی، اپنے نبی کی قسم اٹھائی، لعمرک، اے میرے محبوب آپ کی جان کی قسم، کسی کے بول کی قسم نہیں اٹھائی، آپ کے بول کی قسم اٹھائی، وقیلہ یا رب ان ہؤلاء قوم لا یؤمنون، اے میرے محبوب، اس محبوب کے بول کی قسم، کسی کے شہر کی قسم نہیں اٹھائی، آپ کے شہر کی قسم اٹھائی، وہذا البلد الامین، تورات انجیل زبور کی قسم نہیں اٹھائی، میرے نبی کے قرآن کی قسم اٹھائی، قاف والقرآن المجید، کسی نبی کی رسالت پہ قسم نہیں اٹھائی، اپنے حبیب کی رسالت پہ قسم اٹھائی، یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین، مجھے قسم ہے قرآن حکیم کی آپ میرے رسول ہیں، علی صراط مستقیم، اور میں قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ آپ ہی سیدھے راستے پر ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کسی کی صفائی پیش کرتے ہوئے قسم نہیں اٹھائی، اپنے حبیب کا وکیل صفائی بن کے قسمیں اٹھائیں، فلا اقسم بما تبصرون وما لا تبصرون انه لقول رسول کریم وما هو بقول شاعر قلیلا ما تؤمنون ولا بقول کاہن قلیلا ما تذکرون والنجم اذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، اپنے حبیب کی صفائی پیش کرتے ہوئے قسمیں، اپنے نبی کو تسلیاں دیتے ہوئے قسمیں اٹھائیں، والضحى والليل اذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الاولى ولسوف يعطيك ربك فترضى، تسلیاں دیتے ہوئے میرے رب نے قسمیں اٹھائیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی وجعلنی من ورثة جنت النعیم، یا اللہ جنت عطا فرما، اللہ نے دے دی، 4000 نبیوں کا باپ بنا دیا۔ اللہ نے اپنے حبیب کو مانگنے سے پہلے فرمایا انا اعطیناک الکوثر، اے میرے حبیب جنت کی چابی تیرے ہاتھ میں ہے، ساری جنت کا آپ کو وارث بنا دیا ہے۔ ان الجنت حرمت علی الانبیاء حتی ادخلها، سارے نبیوں پر جنت حرام ہے، میرے نبی نے فرمایا جب تک میرا قدم نہ پڑ جائے۔ کسی نبی کے گھرانے کو جنت کی سرداری نہیں ملی، میرے نبی کے گھرانے کو جنت کی سرداری ملی۔ میری بیٹی فاطمہ جنت کی عورتوں کی سردار ہے، میرے بچے حسن اور حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں۔ علی کا ہاتھ پکڑ کے یوں سینے کے قریب کر کے فرمایا علی اترضى ان يكون منزلك مقابل منزل في الجنہ، علی تو راضی ہے جنت میں تیرا گھر میرے گھر کے سامنے ہوگا۔ تو علی رونے لگے، یا رسول اللہ میرا تو گھر پورا ہو گیا، مجھے اور کی چاہیے، میں راضی ہوں، میرا گھر آپ کے گھر کے سامنے بنے، مجھے اور کیا چاہیے۔ کسی نبی کے صحابہ کو زندگی میں جنت کی بشارت نہیں ہے، میرے نبی کے صحابہ کو زندگی میں جنت کی بشارت ہے۔ کلن وعد اللہ الحسنى، اے میرے محبوب میرا وعدہ ہے آپ کے تمام صحابہ جنت میں جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ، میرے نبی نے فرمایا اللہ تعالیٰ جنت میں دیدار عام کرائے گا، ان اللہ یتجلی للناس عامۃ، ایک آدمی کو اس امت میں سے دیدار خاص ہوگا،
ایک آدمی کو اس امت میں سے ساری امت کو دیدار عام ہوگا، ایک آدمی کو دیدار خاص ہوگا، وہ ہے ابو بکر ابن ابی قحافہ۔ ولی ابی بکر خاصتاً، ساری امت کو دیدار عام ہوگا، ابو بکر کو دیدار خاص ہوگا۔ میرے نبی نے فرمایا، آج عرفات کا میدان تھا، ایسے ہی مجمع سامنے تھا، وہ سب صحابہ سامنے ہیں، میرے نبی نے فرمایا اس وقت میرا اللہ میرے صحابہ پہ فخر کر رہا ہے اور عمر بن خطاب پہ خاص طور پہ فخر کر رہا ہے۔ واہ، میرے نبی نے فرمایا عثمان، جنت میں ہر نبی کا ایک رفیق ہوگا، میرا رفیق تو ہوگا۔ پھر آپ نے فرمایا طلحہ زبیر، ہر نبی کا جنت میں ایک حواری کا ترجمہ ایک لفظ اردو میں کوئی نہیں ہے، لہذا خادم کہہ لو، خادم پورا ترجمہ خادم، جس کا دل کسی کے بارے میں بالکل صاف شیشہ ہو چکا اسے حواری کہتے ہیں۔ یہ پورا لفظ بن کے حواری کا ترجمہ بنتا، پورا جملہ حواری کا ترجمہ بنتا ہے، میں اس کو خادم کہہ دیتا ہوں۔ آپ نے کہا طلحہ زبیر، جنت میں ہر نبی کا ایک خادم ہوگا، میرے دو خادم ہوں گے، ایک طلحہ ہوگا ایک زبیر ہوگا۔ میرے نبی مسجد میں داخل ہوئے، آپ کے دائیں ابو بکر تھے اور بائیں عمر تھے، سامنے صحابہ کی نظر پڑی، آپ تینوں آ رہے ہیں، آپ نے دونوں کے ہاتھ پکڑ لیے۔ اب مجھے دیکھ رہے ہو، ہمیں دیکھ رہے ہو؟ کہ جی دیکھ رہے ہیں۔ کہ اسی طرح قیامت کے دن میں اٹھایا جاؤں گا کہ میرے دائیں طرف سے ابو بکر اٹھے گا اور میرے بائیں طرف سے عمر اٹھے گا۔ ہَكَذَا نُحْشَرُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، قیامت کے دن ہم ایسے ہی اٹھیں گے۔ میرے نبی نے فرمایا کسی نبی کے صحابہ کو یہ بشارتیں نہیں ہیں جو میرے نبی کے صحابہ کو بشارتیں ملی۔ میرے نبی نے فرمایا لوگ میدان حشر پیدل چلیں گے، میں براق پہ ہوں گا اور بلال میرے آگے سرخ اونٹنی پہ سوار ہو کے چلے گا۔ جب میدان محشر پہنچیں گے تو بلال اونٹنی پہ کھڑے ہو کے اذان دے گا اور اس دن آدم کی پوری نسل بلال کی اذان سنے گی۔ جب وہ کہیں گے اشہد ان لا الہ الا اللہ، سارا معاشر ابو جہل فرعون سمیت کہے گا صدقتا صدقتا، سچ کہہ رہے ہو سچ کہہ رہے ہو۔ جو کہیں گے اشہد ان محمد رسول اللہ، تو سارا مجمع معاشر ابو جہل قارون شداد حامان جیسوں سمیت کہیں گے صدقتا صدقتا، سچ کہہ رہے ہو سچ کہہ رہے ہو۔ میرے نبی نے فرمایا ساری امتوں پر جنت حرام ہے جب تک میری امت نہ چلی جائے۔ ومن احسن من اللہ صبغہ، ہے کوئی میرے نبی سے خوبصورت رنگ دینے والا؟ میرے اللہ کے حبیب، میرے اللہ کے محبوب، میرے اللہ کے پیارے، سب سے پہلے وجود بخشا۔ میرے نبی نے فرمایا اللہ نے کائنات کو بنانے سے 1000 سال پہلے سورہ یاسین کی تلاوت فرمائی، 1000 سال پہلے سورہ یاسین کی تلاوت فرمائی۔ نہ زمین نہ آسمان نہ سورج نہ تانگ چاند نہ ستارے نہ سیارے نہ لوح نہ قلم نہ کرسی نہ عرش نہ فرش نہ جبریل نہ میکائیل نہ اسرائیل نہ اسرافیل نہ جنت نہ جہنم۔ انسان تو بڑی بات کی بات ہے، جب کچھ نہیں تھا تو میرے رب نے کہا انک لمن المرسلین، اے میرے حبیب آپ میرے رسول ہیں۔ کوئی سامنے ہستی موجود ہے جسے کہا جا رہا ہے آپ میرے رسول ہیں۔ آپ وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، یہ لفظ حسان نے تو واضح کر کے استعمال کر لیا، وہ احسان، آپ جیسے حسن والا میری آنکھ نے نہیں دیکھا، لم تر قط عینی، آپ جیسا حسین میری آنکھ نے نہیں دیکھا۔ عظیم الہامہ، بڑا سر، رجل الشعر، نیم گھنگریالے بال، شدید السواد الشعر، سیاہ کالے بال، واسع الجبین، کشادہ ماتھا، ازج الحواجب، بھویں بڑی گول، من غیر قرن، یہاں بال کوئی نہیں، اقن العرنین، ناک ذرا اٹھا ہوا، آگے سے باریک، لہو نور یعلوہ، وہاں سے نور نکلتا دکھائی دیتا تھا۔ آنکھیں کیسی؟ ادعج، اشکل، احدب، احور، انجل، ابرج، اکحل، یہ سارے میرے نبی کی آنکھوں کا حسن بیان کرنے کے لیے 7 الفاظ آئے ہیں۔ ان 7 الفاظ کا ایک ترجمہ ہے کہ کائنات میں ایسی حسین آنکھ اللہ نے کسی کو نہیں عطا فرمائی۔ سب سے حسینوں، سب سے خوبصورت، آپ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے دیکھا نہیں جا سکتا تھا، اس لیے آپ یوں دیکھتے تھے، جل نظر الملاحظہ، کنکھیوں سے دیکھتے تھے۔ کبھی کبھی جب نظر اوپر اٹھاتے پھر تمام صحابہ یوں ہو جاتے، کوئی آپ کو نہیں دیکھ سکتا تھا سوائے 2 آدمیوں کے، سوائے 2، ایک ابو بکر اور ایک عمر، اس کے علاوہ کوئی آپ کو نہیں دیکھ سکتا تھا۔ وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنٍ
अजमल मिन कलम तलिदिन निसाउ, आप जैसा आली नसब, जमाल नसब की खूबसूरती के लिए बोला जाता है अरबी में, और हुस्न चेहरे जिस्म की खूबसूरती के लिए बोला जाता है। तो उन्हें दोनों चीजों को इकट्ठा कर दिया। आप जैसा हसीन मेरी आंख ने ना देखा, ना किसी की आंख देखेगी। आप जैसे जमाल वाला किसी माँ ने जना ही नहीं, ना जनेगी ना पहले ना बाद में। आप ही अव्वल और आप ही आखिर हैं। किसी नबी का आली नसब, सब नबी आली नसब हैं, लेकिन किसी का नसब आदम अलैहिस्सलाम तक नहीं जाता। मेरे नबी का नसब जाता है मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह बिन अब्दुल मुत्तलिब बिन हाशिम बिन अब्द मुनाफ बिन कुसै बिन किलाब बिन मुर्रा बिन काब बिन लुगै बिन गालिब बिन फहर बिन मालिक बिन नजर बिन किनाना बिन खुजैमा बिन मुदरिका बिन इलियास बिन मुदर बिन नजार बिन मुअद बिन अदनान बिन अवद बिन हमैसा बिन सलेमान बिन औस बिन बौज बिन कम्माल बिन उबई बिन अवाम बिन नाशिद बिन हिजा बिन बलदास बिन यदलास बिन ताबिख बिन जाहिम बिन नाहिश बिन माखी बिन ऐफी बिन अबकर बिन उबैद बिन दुआ बिन हमदान बिन संबर बिन यसरबी बिन यहजन बिन यलहन बिन इरहवा बिन ऐदी बिन जीशान बिन ईसर बिन अखनाद बिन ईहान बिन मुकस्सब बिन नाहिद बिन जार बिन समी बिन मजी बिन उवद बिन इराम बिन कीदार बिन इस्माइल बिन इब्राहिम बिन आदर बिन नाहूर बिन सरूज बिन रऊर बिन फाइज बिन आबर बिन अरफकशाद बिन साम बिन नूह बिन लामिक बिन मतूशाल बिन इदरीस बिन यरद बिन मलहल ईल बिन कैनान बिन आनूश बिन शीस बिन आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम। अल्लाह अहसनुल खालिकीन, मेरा नबी अहसन लम तरा क़त्त ऐनी अजमल लम तलिद निसाउ, मेरा कुरान अहसनुल हदीस, मेरा दीन अहसन दीना, मेरा दीन अहसन दीना, मेरा रब अहसनुल खालिकीन, और मेरा इम्तिहान लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, और इस पर ठिकाना अहसनु मकीला, जन्नत अहसनु मकीला, जन्नत अहसनु मकीला। और फिर अल्लाह ने कहा, क्या कहा? कुल्ले इबादी यक़ूलुल्लती हिया अहसन, मेरे बंदों से कहो कि सबसे खूबसूरत हसीन बोला करे। फिर मेरे अल्लाह ने कहा फबश्शिर इबाद, मेरे बंदों को खुशखबरी दे। कौन? अल्लज़ीना यस्तमिऊन अलक़ौल फयत्तबिऊन अहसना, जो सबसे हसीन बोल की पैरवी करते हैं। सबसे हसीन, सबसे हसीन, सबसे हसीन, इम्तिहान भी है सबसे हसीन। हसीन और कसीर बहुत ज्यादा का इम्तिहान नहीं, बहुत खूबसूरत का इम्तिहान है। एक वाक़े से मेरी बात बहुत ज्यादा इंशाअल्लाह वाज़ेह हो जाएगी। तबूक के मौका पर अल्लाह के नबी ने कहा माल लगाओ, जान लगाओ, माल लगाओ। उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इतना लाए कि आपने कहा मा अला उस्मान अल्लाह यअमल बादा, उस्मान तू आज के बाद कुछ भी नहीं कर तो तेरी बख्शिश का फैसला हो गया। उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु सारी जिंदगी कोशिश करते रहे अबू बकर से बढ़ूं, अबू बकर से बढ़ूं। ये बढ़ना तो महबूब है, बढ़ नहीं सके। तबूक का मौका आ गया, अबू बकर फकीर थे, उमर मालदार थे। कहने के लिए आज मौका बन गया, आज गल बन गई, आज मैं अबू बकर ने उठा देना। उन्होंने अपना माल इकट्ठा किया आधा और लाकर सामने रखा। अबू बकर ने मांझा फेर दिया, सारा उठा के सामने रख दिया। देखने में उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का माल ज्यादा और अबू बकर का थोड़ा था ही थोड़ा। मसला कहीं पढ़ा तो नहीं कि कितनी मिकदार थी, लेकिन हम एक मिकदार फर्ज करते हैं। उमर कितना लाए हो? कहा जी 10,000। अबू बकर कितना लाए हो? कहा जी 1,000। फैसला उमर के हक में था, फैसला उमर के हक में था। अल्लाह और रसूल जानते हैं कि कसरत में उमर बढ़ा हुआ है और खूबसूरती में अबू बकर बढ़े हुए हैं। हुस्न में अबू बकर आगे हैं, कसरत में उमर आगे हैं। और हसीन को जिताना है, ज्यादा वाले को नहीं जिताना, हसीन को जिताना है। मेरे रब की कसम, इस मौके का यही सवाल था जो मेरे नबी ने किया, लेकिन बज़ाहिर ये सवाल बनता नहीं। उमर मा तरक्त ले अहलिक, उमर पीछे क्या छोड़ के आए हो? मैं एक और मिसाल देता हूं। कोई हमें चंदा देने आता है, जनाब ये आपके मदरसे के लिए 1 लाख रुपए, आपके मदरसे के लिए चंदा है, आपकी मस्जिद के लिए चंदा है।
کیا میں پوچھ سکتا ہوں کہ اور بینک میں کتنا پڑا ہوا ہے؟ پیچھے کیا چھوڑ کے آئے ہو شیخ صاحب، چودھری صاحب، میاں صاحب، سردار صاحب؟ وہ آکھے گا میں نے اے بھی واپس کر تو میں 2 نمبر ہی لگنا ہے۔ تو ٹھیکیدار ہے بھی میرے گھر کی پہ ہویا، واپس کر میرے پیسے واپس کر۔ یہ اس موقع کا سوال نہیں بنتا ظاہری حالات میں۔ جی یہ میں آپ کے مسجد کی لایا ہوں، ہاں جی کتنے ہیں جی، کتنے ہیں جی، لو جی رسید۔ مولانا صاحب پوچھ سکتے ہیں کہ جناب پیچھے کتنا چھڑے ہے جی؟ میں قربان جاؤں، لیکن اس موقع کا یہی سوال تھا۔ میرے نبی اور میرے اللہ نے ابو بکر کو جتانا ہے، تو میرے نبی نے کہا عمر پیچھے کیا چھوڑا ہے؟ حضرت عمر کو پتا چل گیا کہ میں رہ گیا، ان کو سوال سے ہی پتا چل گیا لے بے ابو بکر چنڈے کٹ گیا، میں نہیں ودنا ہوں میں۔ تو پہلے بڑے زور میں کھڑے تھے، پھر ایک دم ٹھنڈے ہو گئے اور بڑے پولے سے لہجے سے کہا جی آدھا چھوڑ کے آیا ہوں، آدھا لے کر آیا ہوں۔ تو آپ نے کہا ابو بکر ما ترکت لأہلک، تو گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ کے آیا؟ کہا جی میں تو اللہ رسول کو چھوڑ کے آیا ہوں، باقی جھاڑو دے کے آیا ہوں۔ تو عمر کہنے لگے ابو بکر میں تم سے آگے نہیں نکل سکتا، میں تم سے آگے نہیں نکل سکتا۔ یہ